بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت کے لیے۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا انیوژل ہے۔ اس میں ویسے تو دو پورشن ہیں، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چند خبروں پر تبصرہ۔ اور خبریں جو ہم نے چنی ہیں وہ یہ ہیں کہ پرائم منسٹر وزٹ ٹو سعودی عربیہ، عمران خان صاحب کی سعودی عربیہ کی جو وزٹ ہے وہ، اور لیگل امپلیکیشنز اور لیگل کنٹیکسٹ جو ریفرنسز اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ اینڈ ادرس، جو ان پر قانونی ماہرین کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ود ان ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو یا اختلافات جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نعت رسول مقبول پیش کریں گے اور اس کے بعد ان خبروں پر مختصر سا تبصرہ۔ تو حاضر خدمت ہے نعت رسول مقبول۔ تو یہ میں تھوڑا ترنم سے کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہمارا بھی نام مدت رسول کے حوالے سے آ جائے، اگرچہ یہ فن ظاہر ہے بہت بڑا ہے اور ہم تو اس کے انیشیٹس بھی نہیں ہیں، اس کے ابتدائی درجے میں بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایک کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات عقیدت کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو نعت پیش خدمت ہے۔ شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے، شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے، پھر جنت کی اس کو سلامی ملے۔ شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے، پھر جنت کی اس کو سلامی ملے۔ ہے یہ اعجاز فیضان نظر آپ کا، ہے یہ اعجاز فیضان نظر آپ کا، صحرا نشینوں کو جہاں بانی ملے، صحرا نشینوں کو جہاں بانی ملے۔ ہے یہ اعجاز فیضان نظر آپ کا، ہے یہ اعجاز فیضان نظر آپ کا، صحرا نشینوں کو جہاں بانی ملے، شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے، پھر جنت کی اس کو سلامی ملے۔ آپ کی صفت مزکی سے کندن ہوئے، آپ کی صفت مزکی سے کندن ہوئے، میرے آقا کو جو بھی حامی ملے۔ آپ کی صفت مزکی سے کندن ہوئے، میرے آقا کو جو بھی حامی ملے۔ صدیق و فاروق و غنی و حیدر ہوئے، صدیق و فاروق و غنی و حیدر ہوئے، آپ کی جنہیں صحبت تامی ملے، آپ کی جنہیں صحبت تامی ملے۔ صدیق و فاروق و غنی و حیدر ہوئے، آپ کی جنہیں صحبت تامی ملے۔ سراج منیر سے سب دل منور ہوئے، سراج منیر سے سب دل منور ہوئے، عربی عجمی جو بھی شامی ملے۔ سراج منیر سے سب دل منور ہوئے، عربی عجمی جو بھی شامی ملے۔ شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے، شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے، پھر جنت کی اس کو سلامی ملے۔
ابر رحمت ہر جاہی برستا رہے، ابر رحمت ہر جاہی برستا رہے، خاص ملے یا کوئی عامی ملے، ابر رحمت ہر جاہی برستا رہے، ابر رحمت ہر جاہی برستا رہے، خاص ملے یا کوئی عامی ملے، آپ کے آستاں کی جسے بھیک ملے، آپ کے آستاں کی جسے بھیک ملے، دو جہاں کی اسے کامرانی ملے، آپ کے آستاں کی جسے بھیک ملے، دو جہاں کی اسے کامرانی ملے، میرے آقا کے ناموس پہ ہو جو فدا، میرے آقا کے ناموس پہ ہو جو فدا، فردوس بری اور حیات دوامی ملے، فردوس بری اور حیات دوامی ملے، میرے آقا کے ناموس پہ ہو جو فدا، فردوس بری اور حیات دوامی ملے، آپ سے محبت کی عطا ہے کہ، آپ سے محبت کی عطا ہے کہ، حضرت جامی کو تاثیر جامی ملے، آپ سے محبت کی عطا ہے کہ، حضرت جامی کو تاثیر جامی ملے، خدا کرے آپ کے نالین کے صدقے، خدا کرے آپ کے نالین کے صدقے، میرے قلم کو بھی وہ روانی ملے، خدا کرے آپ کے نالین کے صدقے، میرے قلم کو بھی وہ روانی ملے، رحم کن بر من خدایا رحم کن، رحم کن بر من خدایا رحم کن، رحم کن بر من خدایا رحم کن، مجھے میرے نبی کا عشق تمامی ملے، مجھے میرے آقا کا عشق تمامی ملے، رحم کن بر من خدایا رحم کن، رحم کن بر من خدایا رحم کن، مجھے میرے آقا کا عشق تمامی ملے، شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے، شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے، پھر جنت کی اس کو سلامی ملے، پھر جنت کی اس کو سلامی ملے، شاہ بطحا کی جس کو غلامی ملے۔ الحمدللہ، یہ تھی نعت رسول مقبول۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب مسلمانوں کی کو یہ توفیق دے کہ وہ نعتیں پڑھتے رہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کرتے رہیں۔ تو اب خبروں کا پورشن۔ پہلی خبر ہے کہ پرائم منسٹر کا سعودیہ کا دورہ، وزیر اعظم عمران خان کا سعودیہ کا دورہ، اس میں جو انہوں نے تقریر فرمائی، اس میں کشمیر، فلسطین اور اسلاموفوبیا اور بلیسفیمی کا معاملہ جو ہے، یعنی توہین رسالت وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ ظاہر ہے یہ انتہائی اہم ایشو ہیں، اور عموماً مسلم حکمران جو ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی ابلیگیشن ہے، حالات کا تقاضا ہے، اور عموماً یہ ذکر وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی فورم اویلیبل ہو ان ایشوز کو اٹھانے کے لیے، آپ کو یہ ایشو اٹھانے چاہیے، اور اس پر اور بھی بڑھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ یعنی حکومت جو ہے وہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو یوز کرتے ہوئے، اپنے جو فنکشنریز ہیں، جب بھی ان کا انٹریکشن ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہوتا ہے
یا جو لوگ بھی ان میں ملوث ہیں، یعنی کشمیر ایشو کی صورت میں انڈیا ہے، فلسطین ایشو کی صورت میں اسرائیل ہے، اور بلیسفیمی لاز کے متعلق خاص طور پر ویسٹ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ یہ ممالک ہیں، یا ایون ود ان کنٹری ہے۔ اب ان ایشوز پر اگر ہم دیکھیں تو ود ان ملک بھی عوام کا ایک بڑا وسیع طبقہ جائز طور پر یہ اپنی شکایات رکھتا ہے کہ حکومت پاکستان خاص طور پر بلیسفیمی لاز کے متعلق ویسٹرن ورلڈ کا پریشر برداشت کرتی ہے، اور لوگوں کو سفیشینٹلی پروسیکیوٹ نہیں کرتی، بلکہ ان کے گرد حصار رکھتی ہے اور ان کو انڈیو فیور دیتی ہے۔ آج تک بلیسفیمی لاز جتنے بھی ہیں اس میں کسی کو بھی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ہمیں گھر سے یہ شروع کرنا چاہیے۔ گھر میں جو علماء ہیں جو اس ایشوز پر ان ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں، ان کا ایک وسیع اسپیکٹرم ہے جو سب اس پر متفق ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سفیشینٹلی ان کی کاگنیزنس نہیں لیتی۔ اس لیے اگر یہ جینونلی چیزیں اٹھائی گئی ہیں تو لیٹ اس اسٹارٹ فرام دی ہوم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر سے خیرات شروع ہوتی ہے، اس لیے اول خیش بعد درویش، تو درویشوں کے پاس بعد میں جائیں، پہلے خیشوں کی جو ہے وہ ان کی سرشاری کا، ان کی تسلی اور اطمینان کا حساب کریں۔ تو بہرحال اسٹل یہ ایک بہت زبردست جیسچر ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر ظاہر عمرہ کیا گیا، اور عمرہ کرنا سعادت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیکنڈ جو خبر ہے یا عنوان ہے وہ ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ اینڈ ادرس کے خلاف ریفرنس ہے، اس میں لیگل لیکیونی کی ہے کیا ہے، اس میں خامیاں کیا ہیں۔ افتخار چودھری سابق چیف جسٹس آف پاکستان کا ویو یہ ہے کہ آرٹیکل 90 کے تحت اس ایشو کو کیبنٹ لیول پر ٹیک اپ نہیں کیا گیا، اور یہ ایک زبردست قسم کا لیگل لیکیونا ہے۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل، کیونکہ ابتدائی طور پر اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہے بھی ود ان لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پرویو، یہ ریفرنس بنتا ہے، اس میں اب انیشوئی تو کوئی نقص نہیں ہے، تو کیونکہ یہ کیبنٹ نے اپروو نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو اس کا پبلکلی ذکر نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہوا، تو وہ جو سپریم کورٹ کے ایون ڈیسیژن ہے اور آرٹیکل 90 کی جو ایکسپلینیشن ہے، اس میں 2016 کا کوئی امپیکٹس شاید کیس ہے، اب اس کا ایگزیکٹ نام مجھے یاد نہیں، تو اس میں یہ بات لے ڈاؤن کی گئی ہے کہ فیڈرل سیکریٹری یا کوئی منسٹر یا ایون پرائم منسٹر ہم سیلف فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، کیبنٹ ہے، لہذا کوئی بھی اقدام جو حکومتی لیول پر ہو وہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر نل اینڈ وائڈ ہے، اور اس بیس پر کئی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پریویس گورنمنٹ تھی جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دی گئی ہیں۔ لہذا ایک تو یہ نقص ہے، دوسرا یہ نقص ہے کہ وہ جو آرٹیکل سیکشن 116 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، اس کے تحت فائلر کی یہ اوبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ ویلتھ اپنے سپاؤس کی شو کرے، انلیس کہ یہ پہلے پروو ہو کہ وہ اس بندے کی، اس فائلر کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر، یعنی پہلے یہ بات طے ہو، اس لیے کہ سپاؤس جو ارن کرتا ہے یا جو آن ویسے ویلتھ کرتا ہے وہ اپنے طور پر کوئی بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے، دوسرا سپاؤس اس کو ڈکلیئر کرنے کا ایز سچ پابند نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس سابق جو افتخار چودھری ہیں ان کا نقطہ نظر ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے متعلق، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو بہرحال اس پر ظاہر ہے مختلف ویوز ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ کسی کینہ شتر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کا۔ ہمارے ملک میں یہ سمجھ لیں کہ ایک کج کلائی ہے، یہ ایک ڈائیورجنس، ایک نقص ہے کہ پہلے نتیجہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ حاصل کرنا، اور پھر قانون اور آئین کو کھینچ کے وہ نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی طرح کا ایکٹ مختلف لوگ جب کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آئل کی کس طرف ہے، اگر تو وہ طاقتور قوتوں کے ساتھ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو پھر قانون اور آئین کو کھینچ کے اس گلے کا پھندا بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ رحم کرے۔
تو اس کے علاوہ اب تیسری خبر جو تھی وہ فواد چودھری نے جو بیان دیا اور اس پر فردوس عاشق عوان، میں عاشق بھی کہتا ہوں، تو ان کا نقطہ نظر ڈائیورجنٹ، ایک دوسرے سے متصادم ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہماری حکومت کی جو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ ہے وہ درست نہیں ہے یا غیر تسلی بخش ہے، کیونکہ اس میں نان الیکٹڈ لوگوں کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، الیکٹڈ ممبرس کو ڈس ریگارڈ یا ان کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر فردوس عاشق عوان نے یہ بیان دیا کہ نہیں، ٹیم ورک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اس کا، کیونکہ فردوس عاشق عوان نان الیکٹڈ لوگوں کا ایک طرح کا وہ فیس ہیں، آپ یہ کہہ سکتے، اگرچہ وہ جو ایبسولوٹلی نان الیکٹڈ ہیں ان میں فال نہیں کرتی، اس لیے کہ ایٹ لیسٹ پولیٹیشین تو ہیں، چلو ہاری ہوئی ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جن کا سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں اور جو ہی عہدے سے الگ ہوں گے بریف کیس لیں گے اور یہ جا اور وہ جا۔ باہر پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، تو پھر آپ سے گزارش ہے ہمیں سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کا گھنٹی نما بٹن دبائیں تاکہ ہم آپ کو بہتر سرو کر سکیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔